حامدا و مصلیًا اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ عذاب دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ کوئی قوم عذاب میں کیوں گرفتار ہوتی ہے؟ بعض اقوام عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور دنیا سے ان کا نام و نشان کیوں مٹ گیا؟ جواب اللہ نے خود ہی دیا، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے سے انکار کیا اور اپنی اخلاقی برائیوں میں مگن رہے تو تابر توڑ پتھروں کی بارش برسائی گئی، بستیوں کو الٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ قوم نوح پر آسمان سے موسلا دھار بارش ٹوٹ کر برسا اور فلک بوس پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا پہنچا، پوری قوم اس میں ڈبو کر ہلاک کر دی گئی۔ قوم عاد نے جب نبی ہود علیہ السلام کی بات نہیں سنی تو اپنے لحیم و شحیم طاقتور جسم اور مضبوط بلند و بالا ستونوں والے گھروں میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی لاشیں ایسی بے حس و حرکت پڑی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے اور بوسیدہ تنے۔ قوم ارم کے کمر توڑ دیے گئے۔ قوم سمود نے جب صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو ایک سخت اور ہولناک آواز نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اصحاب مدین بھی دھماکوں اور صوتی آلودگی کی طرح دور پھینک دیے گئے۔ اصحاب السبت نے حکم خداوندی سے انحراف کیا تو غضب الہی جوش میں آیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندروں کی طرح بنا دیا۔ اصحاب الایکہ نے جب شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو آسمان سے بادل کے ذریعے آگ برسا دی گئی۔ یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ نے جب خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہا تو اترانے والے یہی اصحاب فیل کو کمزور ابابیل پرندوں نے سنگریزے برسا کر اس کی حیثیت یاد دلا دی اور ہمیشہ کے لیے داستان عبرت بنا دیا۔ قارون نے اپنی مالداری پر غرور کیا تو اپنے خزانوں اور گھر سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا تو غرق سے پہلے طوفان بھیجا، کھیتوں میں ٹڈی دل چھوڑے، قحط سالی آئی، ہر کھانے میں خون اور مینڈک نظر آتا، پھر بھی بدستور سرکشی اور بدعہدی کرنے لگا تو بالآخر بحر قلزوم میں غرق کر کے صفحہ ہستی سے پاک کر دیا۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ انسان کی اخروی نجات اس کے دنیاوی عمل پر منحصر ہے۔ گناہ یا نافرمانی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہم ذاتی طور پر کرتے ہیں، دوسرا وہ جو ہم اجتماعی اور ملی اور قومی سطح پر کرتے ہیں۔ گناہ اگر انفرادی ہو تو گرفت بھی انفرادی سطح پر ہوتی ہے، اور گناہ جب اجتماعی طور پر ہوتی ہے تو اللہ کی گرفت بھی اجتماعی طور پر ہوتی ہے۔ جب بھی کسی قوم پر اللہ کا عتاب، غضب، لعنت اور عذاب آیا تو اس میں ان کے اپنے عمل کا دخل تھا۔ کسی کا عمل کفریہ تھا تو کسی کا عمل روگردانی اور نافرمانی، کسی کا عمل بما کانوا یکذبون تو کسی کا عمل بما کانوا یفسقون، کسی کا عمل بما کانوا یکسبون تو کسی کا عمل بما کانوا یفسدون، کسی کا عمل وہم ظالمون تو کسی کا عمل ان تشیع الفاحشہ۔ پہلے جب بھی قوموں پر اللہ کا عذاب آتا تو پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، چونکہ امت مسلمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی دوسری امت پیدا ہوگی، اس لیے یہ امت اجتماعی عذابوں کا نشانہ نہیں بنی، لیکن گناہوں کے لحاظ سے انفرادی اور جزوی عذاب آنے کا سلسلہ تاحال باقی ہے۔ اس وقت پوری دنیا عذاب الہی کا شکار بنی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً قدرتی آفات، زلزلہ اور سیلاب و طوفان اور وبائی امراض وغیرہ کا شکار ہے۔ اگر آج ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں تو گزشتہ اقوام اور سابقہ امتوں کی بہت سی عادات بد اور جرائم ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ کیا مرد کیا عورتیں سر سے پاؤں تک گناہوں میں سبھی ملوث اور لت پت ہیں، خیر و شر، اچھائی و برائی کچھ نہیں دیکھنا، ہر چہار جانب برائی اور گناہ کا کلچر عام ہے، فاسق اور فاجر کی میجورٹی ہے، شرم و حیا اور غیرت کا فقدان ہے، بدی و گمراہی، عصیان و نافرمانی سر عام ہے۔ عام آدمی کو کیا کہیے، اس وقت بڑا سے بڑا عالم بھی اپنے خرابیوں کی وجہ سے عوام کی نگاہوں میں معتوب بن چکا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی اور حال دونوں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ ہمیں ہلاکتوں سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔